الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي كما هو أهله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على العبد المعين ورسول المسدد المصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين المنتخبين المظلومين الميامين. ورحمة الله وبركاته على شيعتهم ومحبيهم وتابعيهم. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه المجيد وقاله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مالک اللہ کے احسان ہے، لاکھ کرم ہے کہ جو ہمیں عبادت کے مواقع عطا کرتا ہے، ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کے پروردگار مواقع عطا کرتا ہے۔ پروردگار عالم اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا، ہم نے ان کو امام بنایا۔ ان امام بنانا ہمارا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے، یہ کام ہمارا ہے۔ یہدون بِأَمْرِنَا، کیوں بنائے؟ یہدون بِأَمْرِنَا، ہمارے امر سے ہماری مخلوق کی ہدایت کرتے۔ امامت کا کام ہدایت کا، جو کام نبوت کا تھا وہی کام امامت کا، جو ذمہ داریاں نبوت کی تھیں وہی ذمہ داریاں امامت۔ جیسے اللہ نے نبوت کا باب بند کر دیا، امامت کا باب کھول دیا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر امامت کے حوالے سے آیات ہیں جو کہ دلیل ہے امامت کے اوپر۔ جس امامت کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کے بعد ایک نبی جیسا ہونا چاہیے، جیسے نبی اللہ کی جانب سے نمائندہ ہے امت کی ہدایت کے لیے، نبی کے بعد بھی اللہ کی جانب سے کوئی نمائندہ ہونا چاہیے ہدایت کی۔ ایک آیت تو یہ سورہ انبیاء کا آیت نمبر 72 وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا۔ یہدون بِأَمْرِنَا، ہمارے امر سے یہ مخلوق کی ہدایت کرتے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف نیکیوں کی وحی کی۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے کی وحی کی۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی ہے۔ وَقَالُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہمارے حقیقی بندے تو یہی ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک صحابی نے امام
صادق علیہ السلام سے پوچھا اللهم صل على محمد وآل محمد. قبالہ امامت کی دلیل کیسے دیں؟ امام نے کہا سورہ قدر کے ذریعے امامت کی دلیل. قبالہ سورہ قدر کے ذریعے بھلا امامت کو کیسے ثابت کریں، کیسے دلیل دیں؟ امام نے کہا کہ تم نے سورہ قدر نہیں پڑھی؟ قبالہ پڑھی تو ہے لیکن کیسے ثابت کریں؟ امام نے کہا پڑھو اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر. کتنی بہتر؟ ڈبل ٹرپل. اللہ نے کوئی حد معین نہیں، انلمیٹڈ چھوڑ دیا. یعنی تمہارے تصورات ختم ہو جائیں گے اس شب کی قدر معلوم کرنے میں، لیکن اس شب کی قدر، اس کی فضیلت تمہیں معلوم نہ ہو پائے. تمہارے تصورات، تمہارے خیالات کہ کتنی بلند ہوگی، کتنی افضل، جو تمہاری سوچیں وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن اس شب کی فضیلت ختم نہ ہو پائے گی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیوں بہتر؟ تنزل الملائکۃ، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. والروح، روح الامین جبریل نازل من کل امر، اللہ کا ہر امر لے کر فرشتے آتے ہیں، اور جبریل امین اللہ کا ہر حکم لے کر آتے ہیں. امام شاہ فرماتے ہیں دیکھو شب قدر ہر سال آتی ہے. کہاں پر سب رسول ہر سال شب قدر ہوتی ہے. ہر سال رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے مہینے میں ایک شب قدر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے. اس میں اختلاف ہے، بس ہمارے ہاں 19 21 23 اہل سنت بھائیوں کے 25 27 یا 29 کو شب قدر، لیکن اس میں اتفاق ہے کہ ہر رمضان میں ایک شب قدر ہے. سب کا اتفاق ہے. جتنے بھی مسالک کے مسلمانوں کے، ہر مکتب فکر اس کا اقرار کرتا ہے کہ ہر رمضان میں ایک شب قدر ہے. اور شب قدر کے بارے میں قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ پروردگار اس میں فرشتے اترتے ہیں، جبریل امور پروردگار لے کر اترتے ہیں، آتے ہیں زمین پر. امام ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابی سے بتاؤ کیا پیغمبر کے زمانے میں شب قدر تھی؟ کہا ہاں فرزند رسول تھی. کہا اب بھی شب قدر رمضان میں ہوتی ہے؟ کہا ہوتی ہے. کہا کب تک ہوگی؟ کہا فرزند رسول جب تک قرآن ہے. کہا قرآن کب تک ہوگا؟ کہا قیامت تک. تو اس کا مطلب ہے قیامت تک رمضان کا مہینہ ہوگا، اور ہر رمضان میں قیامت تک ایک شب قدر ہوگی. کہا امام نے فرمایا پیغمبر کے دور میں بھی شب قدر تھی. کہاں پیغمبر کے دور میں شب قدر؟ اس شب قدر میں فرشتے بھی آتے تھے، جبریل امین امور پروردگار بھی لے کر اترتے تھے. کہاں اترتے تھے؟ کہا بتاؤ پیغمبر کے دور میں جب فرشتے اترتے تھے، جبریل آتے تھے امور پروردگار لے کر، تو کس کے پاس آتے تھے؟ کہا نبی کے پاس آتے تھے. اور کس کے پاس آتے ہوں گے؟ کہا نبی کے بعد اب بھی شب قدر ہے ہر رمضان میں، تو اب بھی تو فرشتے آتے ہیں، اب بھی جبریل امین امور پروردگار لے کر آتے ہیں، تو کس کے پاس آتے ہیں؟ اور قیامت تک شب قدر آتی رہے گی. قیامت تک ہر شب قدر میں فرشتے بھی آئیں گے، جبریل بھی آئے گا، امور پروردگار لے کر اترے گا، تو کس کے پاس آئے گا؟ کوئی تو ہونا چاہیے جو نبی نہ ہو، نبی جیسا ہو، جس کے پاس جبریل بھی آ سکے، فرشتے بھی آ سکے. صلوات بھیجئے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. کہا جو ہوتا ہے اس کو امام کہا جاتا ہے، جس کے پاس فرشتے بھی اترتے ہیں، اور جبریل امور پروردگار لے کر ہر شب قدر میں امام کی خدمت میں آتے ہیں. کہ انسان میں کون اتنا قابل ہے کہ جس کے پاس فرشتے آ سکے، جس کے پاس جبریل امین آ سکے؟ انسانوں میں اتنی قابلیت نہیں رکھتا. جبریل اور فرشتے تو چھوڑیے، پیغمبر کی رحلت کے بعد بیعت لی گئی نا.
ہم لوگوں نے مولا کائنات کی بیعت کی، تو بیعت انسانوں سے لی، تمام انسانوں سے بیعت لی گئی، اب زبردستی نہیں یا جیسے بھی لیکن لی، بیعت لی، لوگوں سے تو بیعت لی، کیا کسی میں جگر کھل رہا تھا جو جنوں سے بھی بیعت لے رہے؟ کوئی تھا جو جنوں سے بھی بیعت لے رہے تھا؟ کسی میں اتنی مجال رہتی جنوں سے بیعت؟ جنوں سے اگر بیعت نہیں ہے سوائے مولا کائنات نے کسی کو، مولا کائنات نے اسی لیے انسانوں میں آپ کو فرقے نظر آئے، انسانوں میں آپ کو فرقے نظر آئے، لیکن جنوں میں جتنی بھی مسلمان ہیں ایک ہی ہیں اور سب اہل بیت کی چاہتے ہیں۔ صلوات بھیجو اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ہے سورہ قدر کی ذریعے سے امامت کی دلیل، ایک اور دلیل امامت پر قرآن ارشاد فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ حکم دے رہا ہے، التماس نہیں کر رہا، گزارش نہیں کر رہا برائے مہربانی سے، نہیں، آرڈر ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، حکم ہے اللہ کا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، التماس و گزارش نہیں ہے، یہ نہیں ہے تمہارے لیے بہتر ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نہیں، واجب ہے تم پر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نہیں ہوگے تو جہنم میں ڈالے جاؤ۔ ایک اور آیت پروردگار ارشاد فرماتے ہیں حج کے لیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں پر واجب ہے، حج البیت، اللہ کے گھر کا حج، من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی اس کے گھر جانے کی استطاعت رکھتا ہے، کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر حج واجب ہے اللہ کی جانب سے، اللہ کے لیے۔ اچھا یہ جو حج واجب کیا اللہ نے قرآن میں تمام انسانوں پر جو بھی استطاعت رکھتا ہے، کب تک کے لیے واجب ہے؟ بھئی قرآن قیامت تک کے لیے، تو قیامت تک کے انسانوں کے اوپر حج واجب ہے۔ حج ہوتا کہاں ہے؟ عرفات کے میدان میں وقوف ہوتا ہے، سٹے ہوتا ہے 9 ذی الحج کی زوال سے لے کر غروب آفتاب، پھر غروب آفتاب مغربین عشاء پڑھ کر وہاں سے نکلتے مزدلفہ مشعر الحرام آتے، وہاں اذان فجر سے لے کر طلوع سورج تک وہاں پر وقوف ہے، سٹے ہے، پھر جیسی سورج نکل آتا ہے مزدلفہ سے وہ گھاٹی عبور کر کے مینا کے میدان میں آتے، عید کا دن ہوتا ہے، مینا کے میدان میں قربانی کر کے حلق کر کے اور اس کے بعد خانہ 3 دن مینا میں اور خانہ کعبہ میں آ کے طواف ہوتا ہے، اس کی 2 رکعت نماز صفا و مروہ میں صحیح، پھر طواف نساء میں پھر 2 رکعت نماز ہوتی ہے۔ تو حج مکمل ہوتا ہے خانہ کعبہ میں، توجہ میری جانب، حج مکمل ہوتا ہے خانہ کعبہ پر۔ کیا ممکن ہے خدا ایک طرف حج کا حکم دے، دوسرے فرشتوں کو کہ یہ خانہ کعبہ کو زمین سے اٹھا کے پہلے آسمان پہ لے آؤ؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ ناممکن ہے، خدا پر اعتراض وارد ہوگا، اے اللہ آپ نے حج کا کہا تھا، ہم حج کا حکم بھی کرے خانہ کعبہ پر اٹھا لیا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ایک طرف تو حج کا حکم دے اور دوسری تو فرشتوں کو خانہ کعبہ کو آسمان پہ اٹھا لو، ناممکن ہے۔ اور اللہ نے یہ حکم قرآن میں دیا، قرآن قیامت تک کے لیے، تو یہ حکم بھی کم سے کم قیامت تک اللہ خانہ کعبہ کو زمین سے نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ اللہ حج کا حکم دے رہا ہے، حج مکمل ہوتا ہے خانہ کعبہ پر، قیامت تک اللہ خانہ کعبہ کو زمین سے نہیں اٹھا سکتا، اللہ تعالیٰ پر اعتراض وارد ہوگا کہ آپ حج کا حکم دے رہے خانہ کعبہ کو آسمان پہ اٹھا رہے، تو قیامت تک جب حج کا حکم ہے، قیامت تک اللہ خانہ کعبہ کو زمین سے نہیں اٹھا سکتا، خانہ کعبہ کا ہونا ضروری ہے، وہ ہوگا تو حج ہوگا۔ بس اسی طرح پروردگار ارشاد فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب اللہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو ان سچوں میں سے کوئی ایک سچے کا ہونا ضروری ہے جس کے ساتھ ہونے کا خدا حکم دے رہا ہے۔
صدیق رکھ لیتے ہیں کہ سچا، سچ اور بولنے کی وجہ سے کبھی صادق کبھی صدیق کے نام بھی رکھ لیتے ہیں اپنے بچوں پر. لیکن کتنے ایسے نام کے صادق ہیں کہ جو سچ نہیں بولتے. تو صادق جب قرآن جسے صادق کہے وہ اور ہوتا ہے، ہم جسے سچا کہیں وہ اور ہوتا ہے. تو اس کا معنی ہے کہ صادقین میں سے کوئی ایک صادق کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ حکم دے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو صادقین میں ایک صادق کا ہونا ضروری ہے. یہ امامت کے اوپر بہترین دلیل ہے. اور وہ امام ہے، وہ امام معصوم ہے جو ظاہر فظاہر نہ صحیح، سمجھا غیب میں صحیح، لیکن موجود ہیں جن کے ساتھ ہونے کا پروردگار ہمیں حکم دے رہا ہے. صلوات بھیجو محمد صلی اللہ محمد محمد. ایک اور آیت سورہ صف میں پروردگار شاہ فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین، لیکن حق دین، باطل نہیں، حق دین دے کر بھیجا. کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس دین کو دیگر ادیان پر غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ وہ اس دین حق کو دیگر ادیان پر غالب کر دے. ٹھیک کیا؟ اچھا، نبی کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اس دین کو یعنی دین اسلام کو دیگر ادیان پر غالب کرنا. کیا نبی نے دین اسلام کو دیگر ادیان پر غالب کیا؟ کیا دین اسلام آج دیگر ادیان پر غالب ہے؟ اگر دیکھا جائے تو دین اسلام غالب، اگر غالب ہوتا تو کثرت اسلام کے ماننے والوں کی ہوتی ہے. اگر غالب ہوتا تو آج ایجادات مسلمان کر رہے ہوتے. اگر غالب ہوتا آج ترقی کی پک پر مسلمان ہوتے. لیکن بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ اسلام دیگر ادیان پر غالب ہونا تو چھوڑیے، یہ اسلام تو خود مسلمان پر بھی غالب نہیں آ سکتا. خود مسلمان اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں، کیا اس کا گھر اسلام کے مطابق ہے؟ کیا اس کے گھر کا ماحول اسلام کے مطابق ہے؟ گھر کو چھوڑیے، ہر مسلمان اپنے گریبان میں جان کے دیکھے وہ کتنے فیصد اسلام پر عمل کر رہا ہے. تو اسلام تو مسلمان پر بھی غالب نہیں آ سکا. جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ اس دین کو دیگر ادیان پر غالب کر دے. تو کیا نبی نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا؟ یاد رکھیے قرآن میں بہت سی ایسی آیات ہیں کہ جہاں حکم نبی کو ہوا ہے، لیکن اس آیت کو نبی نے مکمل نہیں کیا بلکہ امام نے مکمل کیا. ایک مقام پر پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے پیغمبر جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ. پیغمبر نے پوری زندگی جو جہاد کیا کافروں کے ساتھ کیا، ساری جنگیں کافروں کے ساتھ کی. جبکہ قرآن حکم دے رہا ہے کافروں کے ساتھ بھی جنگ کرو، منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کرو. لیکن نبی نے کافروں کے ساتھ جہاد کیا، منافقوں کے ساتھ نہیں. تو کیا نبی نے آیت کو پورا نہیں کیا؟ اس آیت کو نبی نے نہیں پورا کیا بلکہ نفس رسول مولا کائنات نے منافقین کے ساتھ جنگ کر کے اس آیت کو مکمل کر دیا. صلوات اسی طریقے سے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس دین کو دیگر ادیان پر غالب کر دے. اب اگر نبی نے غالب نہیں کیا تو یقیناً کوئی نبی کا نواسا ایسا ہوگا جو اس دین کو دیگر ادیان پر غالب کر دے گا، اور وہ اس آیت کی تکمیل کرے گا. اور اس آیت کی تکمیل کرنے والا ہمارے اور آپ کے زمانے کا امام ہے. صلوات بھیجو.
انہیں صادقین میں سے ایک صادق ہے. اچھا صادقین کو کیسے پہچانے؟ عربی میں ایک محاورہ ہے تعرف الاشیاء بأضدادها. ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے. روشنی اندھیرے سے پہچانی جاتی ہے. علم جہل سے پہچانا جاتا ہے. اچھائی برائی سے پہچانی جاتی ہے. برائی اچھائی سے پہچانی جاتی ہے. اندھیرا روشنی سے، روشنی اندھیرے سے پہچانی جاتی ہے. اب صادقین کو پہچاننا ہے. صادقین اس وقت تک ہم نہیں پہچان سکتے جب تک کاذبین کو نہ پہچانتے. جب کاذبین سمجھ میں آ جائیں گے صادقین خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. اب قرآن کی طرف جا کے پلٹتے ہیں. بلا قرآن ہمیں کاذبین کا تعارف کرائے. کون ہے کاذبین؟ کہاں پر کاذبین کا ذکر آیا ہے؟ تو قرآن ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں فمن حاجکا. پروردگار اپنے نبی سے ارشاد فرماتے ہیں اے میرا حبیب فمن حاجکا، جو آپ سے دلیلوں میں الجھ رہا ہے، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، آپ دلائل دے چکے، اس کے باوجود آپ کے ساتھ دلائل میں الجھ رہا ہے، آپ کی دلیلوں کو قبول نہیں کر رہا، فقل، ان سے کہہ دو تعالو آؤ ندعو ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ونسانا و نساکم، اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا انفسکم، اپنے مردوں کو تم اپنے مردوں کو، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ کرتے ہیں فنجعل، مباہلہ کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نجعل. مباہلہ یعنی کردار پیش کرتے ہیں. تم اپنا کردار، ہم اپنا کردار، تم اپنی سیرت، ہم اپنی سیرت. تم بھی کہو ہم بھی کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تمہاری زبان میں اثر ہے یا ہماری زبان میں اثر ہے. ثم نبتہل، مباہلہ کرتے ہیں. فنجعل، اور اس کے بعد کیا قرار دیتے ہیں؟ فنجعل لعنت اللہ، بس اللہ کی لعنت قرار دیتے ہیں علی الکاذبین، جھوٹوں. تو اب قرآن ہمیں جھوٹوں کی پہچان بتا رہا ہے کہ پیغمبر مباہلے کے میدان میں اسی انداز سے گئے. مولا حسن حسین کو گود میں اٹھایا، مولا حسن کو ہاتھ سے پکڑا، بی بی سیدہ پیچھے، اس کے پیچھے مولا کائنات بی بی سیدہ نبوت امامت کے حصار میں آئی ہے میدان مباہلہ میں. اور ایک مرتبہ مباہلے کے لیے جب آئے تو اس طرف پیغمبر اس کے اہل بیت ہیں اور دوسری طرف نفسارہ نجران. تو اب جو نبی کے مقابلے میں آئے ہیں وہ ہے کاذبین، اور جو نبی کے ساتھ آئے ہیں وہ ہے صادقین. صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد. اب یہ صادقین ہے جو پیغمبر کے ساتھ آئے، جو پیغمبر کے مقابل میں آئے وہ کاذبین ہے. اچھا جب کبھی کہیں جاتے ہیں، بعض تو خود ہی پیغمبر کو کہتے تھے ارشا ہم بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں، بعض بغیر بتائیے پیغمبر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. پیغمبر آگے آگے ہوتے وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے تھے. اور کبھی پیغمبر خود بھی کہتے تھے میاں تم بھی ہمارے ساتھ چلو. لیکن مباہلے کے میدان میں نہ پیغمبر نے کسی کو کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، نہ کسی نے پیغمبر کو کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ چلیں. دونوں طرف سے نہ کسی نے پیغمبر کو کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ چلیں، نہ ہی کسی کو پیغمبر نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو. کسی نے پیغمبر کو کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ معلوم ہے یہ تلوار کی جنگ نہیں ہے کہ اگر جنگ شدت اختیار کر جائے تو جان بچانے کے لیے پہاڑ کا بھی سہارا لینا، کبھی درخت کا سہارا لینا جان بچانے کے لیے. ارے یہ مباہلہ ہے، یہ کردار کی جنگ ہے، اور کردار کی جنگ میں اگر پھنس گئے تو پھر لعنت کا طوق تا قیامت گردن میں پڑا رہے گا. اس لیے کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں، اور پیغمبر نے بھی کسی کو نہیں کہا آپ بھی ہمارے. حالانکہ آیت میں بڑی گنجائش ہے، آیت میں بڑی وسعت ہے. تعالو آؤ ندعو ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے تم اپنے بیٹوں کو. بیٹوں جمع پلورل سنگولر نہیں ہے، کئی جتنے بیٹے لا سکتے لاؤ. نسانا ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو. جمع ہے جتنی عورتیں لا سکتے ہو لاؤ. ہم اپنے مردوں کو تم اپنے مردوں کو. ایک مرد نہیں بہت سارے جمع ہے، اس میں بڑی وسعت ہے. لیکن اس کے باوجود نہ کسی نے کہا نہ کسی کو پیغمبر نے کہا. کیوں؟ اس لیے کہ
پیغمبر کو چاہیے ایسے سچے آمین کہنے والے جن کی آمین رد نہ ہو. کوئی ایسے ویسے کو لے گئے اور آمین کہا تو آمین رد نہ ہو جائے. اس لیے پیغمبر نے بھی کسی کو نہیں کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو. صلوات بیجی محمد والے محمد. اس آیت میں اتنی وسعت. اچھا جتنی بھی آیتیں، آیت ولایت ہے، آیت تطہیر ہے، آیت مباہلہ ہے اور دیگر جتنی بھی آیتیں ہیں، ان تمام آیتوں میں اختلاف کیا ہے. جناب یہاں پر اس سے مراد یہ ہے، یہاں پر ولی سے مراد یہ ہے، یہاں پر اہل بیت سے مراد یہ یا افراد ہے. یعنی ہر آیت میں رد و بدل کیا ہے اور اس کی تفسیر میں اختلاف وارد کیا ہے. لیکن واحد قرآن کی یہ آیت مباہلہ ہے کہ جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ آیت مباہلہ صرف اور صرف پنجتن کی شان میں نازل ہے. یہاں پہ بچوں میں صرف حسن حسین تھے، عورتوں میں صرف بی بی سیدہ تھی، حالانکہ مدینہ بھرا ہوا تھا عورتوں سے. مردوں میں صرف مولا کائنات تھے، حالانکہ اصحاب بہت سارے تھے. 9-10 ہجری کا سال ہے، اب تو کافی مسلمان ہیں، لیکن بچوں میں صرف حسن حسین، عورتوں میں صرف سیدہ اور مردوں میں صرف مولا کائنات. اس کے مقابلے میں ایک اور آیت تطہیر. انما عربی میں حسر ہے. حسر یعنی چار دیواری. انما یرید یعنی یہ جو آیت ہے یہ بڑی محدود ہے. آیت مباہلہ ابناءنا وابناءکم نساء نساءکم انفسنا انفسکم لا محدود کھلا چھوڑا ہوا ہے. جتنے بچے، جتنی عورتیں، جتنے مرد داخل کر سکتے کرو. اور آیت تطہیر محدود ہے. حسر کیا ہوا انما کی ذریعے. عربی میں انما کلمہ حسر ہے. یہ حرف حسر کا حرف ہے. یہ قید کر لیتا ہے، حصار کر لیتا ہے. انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کیا لیذهب عنکم الرجس، کہ تم سے رجس کو دور لے جائے. اہل البیت، اے اہل بیت، صرف تم سے، اہل بیت صرف تم سے رجس کو دور لے جائے اور ایسا پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. یہاں پہ حسر ہے، یعنی صرف اہل بیت کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا رجس سے، صرف اہل بیت. اور آیت مباہلہ میں بڑی وسعت. تم اپنے بچوں کو ہمنے، تم اپنی اور اپنی اور تم اپنے بچوں کو ہمنے بچوں کو. آیت تطہیر میں قید ہے بڑا محدود. اور ادھر وہ آیت کھلی چھوڑی ہوئی ہے جس کو اللہ نے قید کیا اور محصور کیا ہوا ہے کہ صرف اہل بیت سے رجس کو دور کیا جائے. وہاں پہ ہر ایک کو اہل بیت میں داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر ایک کو اہل بیت میں داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ جہاں اللہ نے کھلا میدان چھوڑ دیا ہے، لاؤ اپنی عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو. نہ کوئی مار جاتا ہے، نہ کوئی عورت جاتی ہے، نہ کوئی بچہ جاتا ہے. صلوات بیجی محمد والے محمد کا. یہ تعجب ہے لوگوں کی عقلوں پر کہ بھئی یہاں داخل کرو نا، یہاں کسی اور کو لے آؤ. بھئی یہاں پہ یہ دے فالا بھی لیکن تعبیر کا بھائی کوئی گیا ہی نہیں تھا، کوئی گیا ہی نہیں تھا. اسی لیے صلوات بیجی محمد والے محمد. اللہ نے صادقین کے ساتھ ہونے کا تذکرہ کیا اور یہ ایمان کے اوپر بہترین دلیل ہے. اور ایمان ہی ہے جو آخری نبی کے بعد اس اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں. امام صادق علیہ السلام کی امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین کے غیر ہمارا حصہ ہے، ہم اہل بیت کا.
اللہ کے دین کے چاروں طرف ہمارا حصہ ہے. ہمارے چاروں طرف ہمارے چاہنے والوں کا حصہ ہے. ہمارے چاہنے والوں کے ارد گرد اہل اسلام کا حصار ہے. اہل اسلام کے ارد گرد اہل کفر کا حصار ہے. اہل کفر کے ارد گرد حیوانات کا حصار ہے. حیوانات کے ارد گرد نباتات کا حصار ہے. نباتات کے ارد گرد جمادات کا حصار ہے. جب بھی کوئی آفات و بلیات آتی ہیں اکثر آپ دیکھیں پہاڑ ٹوٹ کے گر گئے, کبھی جنگلوں میں آگ لگ گئی, یعنی جمادات نباتات. اور زیادہ اگر کوئی بات آتی ہے تو اللہ اہل اسلام کو بچاتا ہے, اہل کفر کے اوپر وہ چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی کس طریقے سے وہ آفات و بلیات کے لیے مسلمانوں کے لیے حصار اہل کفر ہے. پھر اگر کوئی زیادہ سخت کوئی بات آتی ہے تو اہل اسلام کے اوپر آ جاتی ہے. اللہ امام کے چاہنے والوں کو محفوظ رکھتا ہے. اور اگر کبھی امامت کی بات آتی ہے تو امامت کے حصار کے لیے امام کے چاہنے والے یہ قربان ہوتے ہیں امامت. اور اگر کبھی دین کے اوپر بات ہوتی ہے تو پھر امامت حصار ہوتی ہے دین. پھر امامت کے اوپر وہ بات آتی ہے, وہ قربانیاں دیتی ہے اور دین کو بچاتی ہے. تو امام جس دین کا محافظ ہے اور ہمارے زمانے کا امام جو اس وقت ہمارا مددگار ہے, ہمارا حامی و ناصر ہے, ہمارے دین کو بچانے والا ہے. پیغمبر رسول خدا کی وہ حدیث و روایات, وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کے رسول کو صاحبان امر کی. جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا یہ صاحبان امر کون ہیں؟ بولا کہتا کہ تشریف کا اشارہ کیا حاضر اول الامر, یہ اول الامر ہے. اس کے بعد حوالہ حسن, اس کے بعد مولانا حسین. پیغمبر نے 12 کے 12 اماموں کا تعارف کرا. یہ ہیں صاحبان امر, یہ ہے ہمارے بعد دین کی رکھوالے, یہ ہے ہمارے بعد دین کی حفاظت کرنے والے, یہ ہے ہمارے بعد تمہیں دین بتانے والے, تمہیں دین سمجھانے والے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ دین کے لیے جو قربانیاں اہل بیت نے دی, امامت نے دی, کوئی ایسی قربانی نہ دے سکتا. اپنے زمانے میں دیکھ لیجئے بہت سے ایسے افراد ہیں جو دین کو کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں. بہت سے افراد آپ کو ملیں گے دین کو کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں, باقی ان کو دین کے ساتھ کوئی اخلاص نہیں, کوئی محبت نہیں, دین کو کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں. کتنے ایسے جو دین کو ڈھال بناتے ہیں, دین کو ڈھال بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی غلطی ہو گئی, جناب ٹھیک ہے آپ سے غلطی ہوئی, لیکن کسی کو دین اسلام درگزر کا حکم دیتا ہے, آپ کو درگزر کرنا چاہیے. یعنی اب چونکہ ہم مظلوم ہیں, وہ ہم سے غلطی ہوئی تو آپ درگزر کریں ہم سے. یعنی ہم دین کو اپنے لیے ڈھال بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر دوسری طرف سے غلطی ہوتی تو پھر ہم اپنے مقام پر ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا. پھر ہم بات نہیں دیکھتے دین کیا کہہ رہا ہے, پھر ہم دیکھتے کہ ہمارے قانون کیا کہتا ہے. بھئی جو چیز میرے فائدے میں, اگر میرے فائدے میں دین کا حکم ہے تو میں دین کو لیتا ہوں, اگر قانون کا حکم ہے تو قانون کو لیتا ہوں. تو بہت سارے ایسے جو دین کو ڈھال بناتے ہیں, دین کو کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں, لیکن اہل بیت ہمیشہ دین کے اوپر قربان کیا, مال کو بھی جان دیا, دین کی حفاظت کی. نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد, یزیدیت مرد آباد. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت, اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. نعرہ حیدری
ڈھال بنے ہیں. دین پہ جب بھی مصیبت آئی انہوں نے اپنے سینے سے خود تکلیفیں برداشت کی لیکن دین کو بچایا. پیغمبر کی رحلت کے بعد کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی سوچ اور فکر یہ بن گئی تھی کہ جو بھی تخت حکومت پر بیٹھتا ہے وہ نبی کا جانشین ہے. یہاں تک کہ اس تخت حکومت پر یزید جیسا فاسق و فاجر آ کے بیٹھ گیا. سوچ اور فکر وہی ہے, جو تخت حکومت پر بیٹھا وہ نبی کا جانشین. ضرورت تھی امام حسین علیہ السلام کو کہ بتائے کہ ہر تخت پہ بیٹھنے والا پیغمبر کا جانشین نہیں ہوتا. تخت پہ بیٹھنے والا اور ہوتا ہے, نبی کا جانشین اور ہوتا ہے. اور یہی چیز سمجھانے کے لیے امام نے کربلا کی طرف قدم اٹھایا تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ ہر تخت پہ بیٹھنے والا جانشین نہیں ہوتا. دس عزیزان محترم, امام نے ایک سے بڑھ کر ایک قربانی کی اور قربانی دینے کے بعد اہل حرم کا قید ہونا, کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام, 1000 میل کا یہ سفر پیدل طے کرنا. شام کے قید خانے میں 1 سال, کم سے کم روایت 1 سال کی, 2 یا 3 سال کی بھی روایت. ہم تو کوفہ والوں کو کھوجتے رہتے ہیں. کوفہ والے بے وفا. اگر کوفہ والے, صرف کوفہ والوں کا قصور نہیں ہے, مکہ والوں نے کیا وفا کی, مدینہ والوں نے کیا وفا کی, شام والوں نے کیا وفا کی. مدینہ والوں کو بھی پتا ہے, مکہ والوں کو بھی پتا, شام والوں کو بھی پتا کہ قید خانے میں پیغمبر کی نواسیاں ہیں. کس نے کیا کیا؟ سب خاموش تھے. صرف کوفہ والے مجرم نہیں تھے, مکہ کے رہنے والے مسلمان بھی مجرم, مدینہ میں رہنے والے مسلمان بھی مجرم, شام میں رہنے والے مسلمان بھی مجرم, جو جانتے ہیں کہ یزید کے قید خانے میں نبی کی نواسیاں ہیں. کسی نے اس حکومت کے خلاف آواز نہیں اٹھائی, کسی نے یزید کے خلاف بغاوت نہیں کی. ہاں, 1 سال بعد یزید مجبور ہو گیا. اور وہ کیسے؟ ایک روایت ہے کہ ایک شکاری شکار کے لیے گیا تھا, ایک ہرنی کو پکڑ کے لا رہا, ہرنی کو پکڑ کے لا رہا تھا. اتفاق سے وہ قید خانے کے راستے سے اس کو گزر ہوا. جیسے قید خانے کے راستے سے گزر رہا تھا, ایک مرتبہ ہرنی نے سلام کیا اور قید خانے کی دروازے کی طرف چلنے لگی. ہرنی اپنے شکاری کو کھینچنے لگی. شکاری حیران ہوا, آگے پیچھے دیکھا کوئی بھی نہیں, یہ سلام کس نے کیا. ہرنی قید خانے کے دروازے کے قریب جانے لگی. اس نے رسی تھوڑی سی ڈھیلی چھوڑی, ہرنی قید خانے کے دروازے کے پاس گئی اور ایک مرتبہ سلام کیا. امام نے جواب دیا. شکاری بھی قید خانے میں جھانکنے کی کوشش جیسی کرنے لگا. امام نے منع کیا, شکاری تو جھانک کر میری مائیں بہنیں بھبیاں بے محمود شاد. شکاری باہر کھڑا دیکھ رہا ہے, امام سے ہرنی کلام کر رہا ہے. کہا آپ کون ہیں؟ امام نے اپنا تعارف کرایا. میں رسول کا نواسا ہوں, علی کا پوتا ہوں, حسین کا بیٹا ہوں. کہا آپ آل رسول ہیں, کہاں؟ کہ یہ ہرنی آپ سے کلام کر رہی تھی, کہاں؟ کہ کیا کہہ رہی تھی؟ یہ کہہ رہی کہ میرا بچہ بھوکا اور پیاسا ہے, مجھے اتنی اجازت ہو میں اپنے بچے کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں. شکاری نے کہا کہ کیا یہ ہرنی واپس آ جائے گی؟ کہا ہاں, یہ ہرنی واپس آئے گی, میں اس کی ضمانت دے دوں.
اس نے ہرنی کو چھوڑا، دودھ پلا کے کچھ دیر بعد آئی، کہا اب تو ہرنی کو لے جانا چاہے تو لے جا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ رونے لگا، ہرنی کو آزاد کیا، امام سے معافی مانگی، اور اب آگے شام کے بازاروں میں بابا سے بلند کہنے لگا اے شام والوں تم پر خدا کا عذاب نازل ہو جاؤ، تم لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہو اور تمہاری شام کی قید خانے میں آل رسول قید ہے، تمہیں کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں۔ یزید کو جو پتا چلا، ایک مرتبہ یزید کے سپاہیوں نے اس کو قتل کر دیا، جب قتل کر دیا تو اس آدمی کی شکاری کی بیوی آہو فغا کرتے ہوئے نے شوہر کو قتل کیا، پتہ چلا اس وجہ سے قتل کیا ہے۔ اس شکاری کی بیوی قید خانے میں آئی اور امام سجاد سے کہا آپ کی وجہ سے میرا شوہر قتل ہوا ہے، میں بیوہ ہو گئی، میرے بچے یتیم ہو گئے، میں زندگی کیسے گزاروں گا؟ خدا نے میرے شوہر کو آپ کچھ کیجئے، بچائیے اسے۔ امام نے اس مومنہ سے کہا چاہ تیرا شوہر تیرے گھر میں انتظار کرتا۔ یہ مومنہ جب گھر آئی تو دیکھا واقعہ شوہر انتظار کر رہا ہے، بیٹھا ہوا تھا تخت پہ، کہا آپ کو تو قتل کر دیا تھا۔ کہا ہاں، میری روح جو ملک الموت لے جا رہا تھا وہی شخصیت، وہ نورانی ہستی جس کو میں نے قید خانے میں دیکھا تھا، ملک الموت کو کہا اس کی روح واپس کر دو، اور وہیں سے میری روح واپس کر کے اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی۔ اب یہ شخص دوبارہ بازاروں میں آ کے اہل بیت کی تشہیر و پرچار کرنے لگا اے شام والو تم پر حیف ہو، تم سو رہے ہو، تم آرام کی زندگی گزار رہے ہو اور تمہارے قید خانے میں نبی کی نواسیاں۔ اب جو یہ حالت دیکھی، اب یزید کی سپاہی دوبارہ کیا قتل کریں، دیکھا ایک مرتبہ قتل کے بعد یہ زندہ ہو گیا، گھبرا گئے، یزید کو پتہ چلا، یزید ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو بغاوت اڑ جائے، حکومت ختم ہو جائے۔ امام کو پیغام بھیجا ہم آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا میں پھوپھی اماں سے پوچھ لوں۔ امام سجاد علیہ السلام پھوپھی اماں یزید ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے، کہا چاہے یہیں رہو چاہے مدینہ جاؤ۔ پھوپھی اماں کیا رائے ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہیں بیٹا سجاد یزید سے جا کے کہہ دو کہ ہم نے اپنے شہداء کا ماتم نہیں کیا، ہمیں رونے نہیں دیا گیا۔ جو بھی بیوی روتی تھی، کوئی تازیانے میں آتا تھا، کوئی نیزے کی انیچی ہوتا تھا، بلا ہم اپنے ان شہداء کا ماتم کرنا چاہتے ہیں، ہم ماتم نہیں کر سکے، بس ایک گھر خالی کیا جائے تاکہ ہم ماتم کریں، اور جو ہمارے تبرکات ہیں وہ واپس کیے جائیں، جو سرحائے مبارک ہیں وہ واپس کیے جائیں، اور اس کے بعد ہم یہاں سے کربلا اور کربلا سے واپس مدینہ جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ایک مقام خالی کیا گیا، شام کی عورتیں جمع ہو گئیں اور ایک مرتبہ بحران بپا ہو گیا۔ ایک ایک سر مبارک آتا تھا، ایک ایک تبرک آتا تھا، ایک ایک سر مبارک آتا تھا، ایک ایک بیوی جاتی تھی اپنے شہید کا سر لیا کرتی تھی۔ جب سرحائے مبارک آئے ایک مرتبہ تبرکات آنے لگے، کبھی چادریں آنے لگی، کبھی شہزادی سکینہ کے گوشوارے آنے لگے، کبھی علی اصغر کا جھولا آنے لگا، اور ایک مرتبہ واہ حسینہ واہ اسمرا واہ سکینہ کی آوازیں بلند ہونے لگی، عزادار و گریہ بلند ہوا، ماتم ہونے لگا۔ ہر بیوی اپنے شہید کے سر کے قریب بیٹھی تھی۔ شام کے خواتین نے کیا دیکھا؟ ہر سر مبارک کے ساتھ ایک بیوی بیٹھی ہے جو اس کی ماں ہے، لیکن 9 شہزادوں کے سر ایسے تھے جس کے پاس کوئی خاتون نہیں بیٹھی تھی۔ ایک مرتبہ شام کی عورتوں نے کہا کہ ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، تو ان بچوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا سینہ پیٹتے ہوئے آگے آئی، ارے شام کی عورتوں ایسا نہ کہو، ارے میں ان کی ماں ہوں، یہ میرے بیٹے ہیں، میں نے ان کو بھائی حسین پہ قربان کر دیا، ارے میں اپنے بھائی حسین کو پہ گریہ کروں یا اپنے آن محمد پہ گریہ کروں؟ عزادار و ماتم ہوا، گریہ ہوا، اور ہم شام سے روانی کا موقع تھا۔ جیسی شام سے روانہ ہونا چاہا، اجرکم اللہ، جیسی شام سے روانہ ہونا چاہا، عزادار بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، پنجاب کے رہنے والے، سرحد کے رہنے والے، کراچی سے باہر کے رہنے والے، جب کراچی سے ہمیشہ کے لیے واپس جاتے ہیں نا اپنے گاؤں، تو اگر یہاں کسی عزیز کی قبر ہوتی ہے نا
تو جانے سے پہلے اس قبرستان پہ جا کے عزیز کی قبر پہ جاتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، اس سے رخصت لیتے ہیں۔ بس عزاداروں جیسی کا شام سے روانہ ہونا چاہا، ایک مرتبہ تمام بیویاں امام سجاد سب آئے واپس زندان میں شہزادی کی قبر کے قریب کھڑے ہو گئے۔ امام سجاد گریہ کرنے لگے، کہا میری بہن تم شام کے وقت اڑتے ہوئے پرندوں کے بارے میں پوچھتی تھی، بھیا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں تمہیں بتایا کرتا تھا اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، تو کہتی تھی بھیا سجاد اپنے گھر کو کب جائیں گے؟ اٹھو سکینہ، چلو ہمارے ساتھ مدینہ چلو۔ عجب نہیں آواز آئی ہو بھیا سجاد، جب جانا چاہتی تھی لے کے نہیں گئے، اب کہہ رہے ہو جب قبر میں آ چکی ہوں۔ بھیا سجاد خدا حافظ، بھیا آپ کو مدینہ مبارک ہو، بابا حسین کو کربلا مبارک ہو، مجھ سکینہ کو شام مبارک ہو۔ بھیا خدا حافظ، بھیا خدا حافظ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، بالسیاق الذین ظلموا، أي منقلب ينقلب ما كان